جہاں داد کو آخر کس چیز کا خوف ہے؟ خورشید اپنی بیٹی سندری سے کیسے ملے گی؟ سندری اپنی ماں کو دیکھ کر کیا سوال کرے گی؟ سندری جب اپنی ماں سے ملے گی تو اس کے کیا تاثرات ہوں گے؟ بادشاہ سندری کو ڈھونڈنے میں کامیاب کیسے ہوگا؟ بادشاہ اور غلام کی آخر ملاقات کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ دو بھائی جو ہر ایپیسوڈ میں مکمل ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، وہ آخر پچھلے 2 ایپیسوڈ سے غلام بادشاہ کے پاس کیوں نہیں جا رہا؟ جہانداد غلام کو بادشاہ کے قریب کیوں نہیں ہونے دے رہا؟ حالانکہ اب تو وہ منسٹر بن چکا ہے تو اسے اور زیادہ سیکیورٹی کی ضرورت ہے۔ تو جہانداد غلام کو بادشاہ کے قریب کیوں نہیں ہونے دے رہا؟ جہانداد آخر سندری کو مروانے کی کوشش کیوں کرے گا؟ یہاں اگر خورشید کی بیٹی جو سندری پیدا ہوئی ہے، سندری کی جگہ اگر بیٹا پیدا ہوتا تو انہیں زیادہ اس چیز کا خوف ہوتا۔ انہیں زیادہ اس چیز کا خوف اس وجہ سے ہوتا کہ اسے اپنی ریاست میں سے، اسے اپنی جو پراپرٹی ہے اس میں سے انہیں حصہ زیادہ دینا پڑتا تھا۔ اب بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اب جہانداد کو آخر کس چیز کا خوف ہے؟ تو جہانداد جو ہے وہ اب اپنی مکمل کوشش یہ کرے گا کہ سندری کو وہ مروا دے، اور وہ بھی غلام کے ہاتھوں۔ غلام یہ کبھی قدم نہیں اٹھائے گا، مگر وہ اس چیز کو جہانداد کے سامنے باور کروانے کی کوشش کرے گا کہ میں نے سندری کو مار دیا ہے۔ مگر اب یہاں یہ کہانی جو اتنے سالوں کا راز جو تھا اب وہ افشاں ہو چکا ہے، تو وہ اب کھل کے ہی رہے گا خورشید کے سامنے۔ خورشید اپنی بیٹی سے ملے گی تو وہ اب مکمل سوال کرے گی، اور خورشید نے بھی آخر 22 سال کی قید توڑ کر وہ گھر سے باہر نکل آئی ہے، اور اس نے جہانداد سے سوال کیا ہے کہ آخر اس دن پیدا ہونے والا کون تھا؟ میری بیٹی تھی، میرے ہاں میری بیٹی پیدا ہوئی تھی یا بیٹا؟ جو سچ تو سامنے آ گیا ہے، مجھے سارے کا سارا سچ تمہاری بیوی سے پتہ چل گیا۔ آخر تمہیں میرے آنسو کی قدر کیوں نہیں ہو رہی؟ تمہیں میرا احساس کیوں نہیں ہو رہا؟ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جہانداد نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب اس لڑکی کو مروا دے گا۔ حالانکہ یہ سراسر یہ فیصلہ غلط ہے۔ اگر اس کی جگہ بیٹا پیدا ہوتا تو انہیں زیادہ اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا، مگر اب جہانداد جو ہے وہ ایک اور نئی چال چلے گا، اور وہ یہ نئی چال یہ ہوگی کہ وہ اس لڑکی کی شادی اپنے بیٹے بادشاہ سے کروانے کی کوشش کرے گا کہ یہ سارے کا سارا جو پراپرٹی ہے، یہ سب کچھ ہمیں حصہ کہیں باہر نہ دینا پڑے، اور ہمارا خون باہر نہ جائے بلکہ ہمارے ہی خاندان میں یہ رہ جائے۔ تو یہاں پھر ایک نئی جنگ شروع ہوگی۔ جو سندری ہے وہ اپنی بیٹی ماں کی طرح پھر ایک بغاوت کرنا چاہے گی، اور وہ غلام سے محبت کرنا چاہے گی، اور جو جہانداد ہے اسے یہ بات وہ صحیح طریقے سے وہ جانتا ہے کہ اگر اس سندری کی شادی غلام سے ہو جاتی ہے تو پھر تو یہ سب کچھ غلام کا ہو جائے گا۔ غلام اپنا حصہ مانگے گا اور سندری اپنا حصہ مانگے گی، تو میرے بیٹے کے پاس تو صرف چند ایکڑ یا صرف کچھ ہی رہ جائے گا، باقی سب کچھ تو یہ دونوں ہی لے جائیں گے۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جہانداد اس بیٹی سندری کو مروانے کی مکمل کوشش کرے گا، تاکہ وہ نہ دنیا میں ہو، نہ رہے گا بانس، نہ بجے کی بانسری۔ تو ڈرامہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہو گیا، بڑے ہی راز ہیں جو اس ڈرامے میں اپ کمنگ کہانی میں کھلنے والے ہیں، اور اس ڈرامے میں اتنا ٹویسٹ اور اتنی کہانی، ہر ایپیسوڈ میں ایک نیا کریکٹر اٹھتا ہے اور سالوں کی کہانی لے کر آتا ہے۔ جیسے مطلب کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی جس کی بربادی جس خاندان سے، جس گھر سے شروع ہوئی تھی، اب وہی خاندان اس کی خوش قسمتی کا باعث بنے گا، کیونکہ غلام جو ہے وہ کبھی بھی سندری کو مارنے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ اسے چھپا کر رکھے گا۔ مگر جو بادشاہ ہے وہ غلام کو ڈھونڈتا ہوا جب اس کے کوارٹر میں پہنچے گا، اپنی لاجو اماں کی محبت کے لیے جب وہ کوارٹر میں پہنچے گا، تو اس کے سامنے ایک نیا سچ کھلے گا، ایک نئی کہانی کھلے گی کہ یہ لڑکی جسے میں جگہ جگہ کوچا گلی گلی میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں پاگلوں کی طرح، وہ میرے ہی گھر میں، میرے ہی آنچل میں چھپی ہوئی ہے، اور مجھے اس بات کا ہرگز پتہ نہیں ہے۔ تو پھر وہ غلام سے سوال کرے گا کہ آخر تم نے میرے ساتھ غلام ایسا کیوں کیا؟ تمہیں واقعتاً اس دن مر جانا چاہیے تھا، کیونکہ میں تمہارے جینے کی دعائیں کر رہا ہوں، یہ سب ریاست، یہ سب کچھ، یہ بادشاہت میں تمہیں دینا چاہ رہا تھا، اور تم نے میری ہی محبت، میری پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی، تو آخر کیوں؟ آئی ہوپ کہ آپ بور نہیں ہو رہے ہوں گے، میری باتیں آپ کو بہت زیادہ انجوائے آپ فیل کر رہے ہوں گے۔ اگر نہیں کر رہے تو بھائی ویڈیو کو سٹاپ کریں، کچھ نئی ریل دیکھیں، اور پھر دوبارہ ویڈیو میں پلٹتے ہیں، تاکہ آپ کا جو سٹیمنا ہے وہ خراب نہ ہو۔ میری ویڈیو خراب کرنے کی کوشش مت کیجیے۔